سلما آپی نے آپ کے لیے بھجوائے ہیں۔ ارے واہ، کیسی رہی تمہاری چائے کی دعوت؟ بہت مزہ آیا امی، انیکا بھی آئی تھی۔ امی، آپ کو پتہ ہے انیکا نے اپنی کلاس میں عورتوں کے وراثتی حقوق کے بارے میں سیکھا تھا، تو وہ چاہ رہی تھی کہ ہم سب کو بھی بتائیں۔ امی، نانا جان کی وراثت میں سے آپ کو کچھ ملا تھا؟ ہاں بالکل، مجھے میرا حصہ ملا ہے۔ تم بتاؤ، انیکا نے کیا بتایا؟ میں بتاتی ہوں۔ ورثہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی ذوی الفروض، جن کے حصے مقرر ہوتے ہیں۔ دوسری اسبات، جس میں قریبی رشتہ دار حقدار ہوتے ہیں۔ تیسرا ذوی الارحام، جس میں دور کے رشتہ دار شامل ہوتے ہیں۔ شاباش بیٹا، لیکن یہ سنی عقائد ہیں۔ ہم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا وراثتی عقیدہ اور قاعدہ و قانون سنی قاعدے قانون سے تھوڑا مختلف ہے۔ میں بتاتی ہوں۔ فقہ جعفریہ کے قواعد کے مطابق وراثت میں ذوی الارحام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے دور کے رشتہ داروں کا کسی بھی صورت میں کوئی وراثتی حق نہیں ہوتا۔ ہمارے قانون میں وراثت 3 طبقوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ پہلا طبقہ متوفی کے والدین، بیوی اور بچے۔ دوسرا طبقہ متوفی کے بہن بھائی اور دادا دادی یا نانا نانی۔ اور تیسرا طبقہ چاچا، پھپھو، ماموں، خالہ اور ان کے بچے۔ جب تک پہلے طبقے سے ورثہ موجود ہیں، وراثت دوسرے طبقے میں بانٹی نہیں جا سکتی، اور اگر دوسرے طبقے کے ورثہ حیات ہیں تو وراثت تیسرے طبقے میں تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ فقہ جعفریہ یعنی شیعہ قواعد و قانون کے مطابق اگر پہلے طبقے یعنی والدین، بیوی اور بچے موجود ہیں تو دوسرے اور تیسرے طبقے کے افراد کا جائیداد پہ کوئی حق نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر اگر متوفی کے ورثہ میں صرف ایک بیٹی اور ایک بھائی ہے، کیونکہ بیٹی پہلے طبقے سے ہے اور بھائی دوسرے طبقے سے، اسی لیے ایسی صورت میں بیٹی کو بھائی پر فوقیت حاصل ہوگی اور پوری وراثت ملے گی، آدھا حصہ ذوی الفروض ہونے کے ناطے اور باقی کا آدھا رد کے ناطے۔ رد مطلب؟ جب سب ورثہ کے حصے تقسیم ہونے کے بعد وراثت بچ جاتی ہے تو اسے واپس ذوی الفروض میں بانٹ دیا جاتا ہے، اسے رد کہتے ہیں۔ تو ایسے سب بیٹی کو مل جائے گا، تو باقی لوگ جیسے بیوی، دادا دادی، نانا نانی، ان کو کچھ نہیں ملے گا؟ بیٹا، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ اگر بیٹی اور بھائی کے علاوہ کوئی جائیداد کا وارث موجود نہیں تب بیٹی کو پوری جائیداد کا حق حاصل ہوگا۔ تو ایسے فقہ جعفریہ کے قواعد و قانون میں ذوی الفروض کی 9 قسمیں ہیں۔ ان 9 میں سے 6 عورتیں ہیں: بیوی، ماں، بیٹی، بہن، پدری بہن اور مادری بہن، اور ان سب کے حصے شیعہ اور سنی قانون میں ایک جیسے ہیں۔ متوفی کی بیوی کو اولاد ہونے کی صورت میں 1/8 اور نہ ہونے کی صورت میں 1/4 حصہ ملے گا۔ بہنوں کا حصہ ہم بتائیں؟ چلو رابعہ، اب تم سگی بہن کا حصہ بتاؤ۔ سگی بہن کو متوفی کی وراثت کا آدھا حصہ ملتا ہے۔ اگر 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہیں تو 2/3 حصہ برابر تقسیم ہوتا ہے۔ اب ایک مشکل سوال، اگر 2 سگی بہن کے ساتھ ایک سگا بھائی بھی ہو تو بھائی کا کتنا حصہ بنے گا؟ بھائی کا حصہ بھی بہن کے برابر ہی ہوگا نا؟ شاباش، سگے بھائی بہنوں میں جائیداد برابر تقسیم ہوتی ہے، اور یہ ایک اہم فرق ہے۔ سنی قانون میں بھائی کا حصہ بہنوں سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن پدری بہن کو متوفی کی وراثت کا آدھا حصہ ملتا ہے۔ اگر 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہیں تو 2/3 حصہ برابر تقسیم ہوتا ہے، اور مادری بہن کو وراثت میں 1/6 حصہ صرف تب ملے گا جب متوفی کے والدین اور اولاد حیات نہ ہوں۔ اور یہ ایک اہم مماثلت ہے دونوں فقہوں کے قانون میں۔ بالکل۔ اب تم دونوں یہ انیکا اور سلما آپی کو جا کر بتانا۔ اب چائے ختم کر لیں۔ سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر سندھ گورنمنٹ کے لاء ڈپارٹمنٹ کی شراکت میں چلایا جاتا ہے۔ وراثتی حقوق کے حوالے سے مفت قانونی مشورے کے لیے سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر کو 0800 708006 پر کال کریں۔